سیدنا و مولانا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ۔ پچھلا پروگرام سیرت کے حوالے سے جو جاری و ساری تھا اس میں ہم اپنے معاشرتی مسائل پر گفتگو کر رہے تھے اور مذہب کے تناظر میں کر رہے تھے، مطلب مذہب سے ہٹ کے بات نہیں ہو رہی تھی، مذہب کے تناظر میں کہ ہمیں تمام معاملات میں زندگی، کیونکہ رسول اللہ کی تعلیم یہی ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں رجوع اللہ کا معاملہ جو ہے وہ کیا جائے ہر چیز میں۔ اب چونکہ ہمارا رجوع اللہ کا معاملہ جو ہے وہ انتہائی کمزور پڑ گیا ہے میری ذات سمیت، مطلب یہ نہیں کہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں، میں بھی اس میں شامل ہوں اور آپ سے شاید زیادہ شامل ہوں کہ ہم بہت سی چیزوں کی طرف جو ہے توجہ دیتے ہی نہیں اور کبھی سوچتے ہی نہیں، ہر چیز کو دنیاوی اعتبار سے دیکھتے ہیں اور دوسری طرف دوسرے پہلو پر اس کے بات ہی نہیں کرتے۔ پچھلا پروگرام اسی حوالے سے چلا تھا کہ صاحب یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، لیکن کبھی کبھی ہمیں اپنے اعمال پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ ہم پر اللہ کی آزمائش ہے یا اللہ کی پکڑ ہے۔ یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ بعض اوقات ہمیں اگر کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے، بعض اوقات اگر کوئی تکلیف پہنچی تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اب یہ طے کرنا کہ یہ آزمائش ہے یا پکڑ ہے یہ تو بالکل بات کی بات ہے، لیکن پلٹنا ضرور چاہیے اپنی طرف کہ کہیں مجھ سے کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی ہے۔ اور آپ یقین جانیں اگر ہم اس طرح سوچنے لگیں تو ہمارے اعمال میں خود بخود جو ہے بہتری آتی جائے گی۔ ہمیں اگر ٹھوکر بھی لگے گی تو ہم سوچیں گے کہ یہ ٹھوکر مجھے لگی کیوں، حالانکہ ٹھوکر لگنے پہ اگر بغیر کسی اس کے ٹھوکر لگی ہے ہماری کوتاہی کے، تو اس ٹھوکر پہ بھی اللہ کی طرف سے جو ہے ہمیں اجر ملتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے اور مومنین کے اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ایک کانٹا بھی لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں اجر دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہمیں بڑے بڑے نقصان ہوتے ہیں، ہم کبھی رجوع نہیں کرتے۔ اور پچھلی بات ہے جب آخری پروگرام جب ہم کر رہے تھے تو یہ بات طے ہوئی تھی آخری حصے میں پروگرام کے کہ صاحب اگر سربراہ ادارے کا جو ہے وہ امامت کرنے لگے، اور پھر بات یہاں تک نکلی تھی کہ جمعے کی نماز، تو جمعے کی نماز جو ہے وہ بنتی تو سربراہ مملکت کی امامت ہے۔ اب باقی کیا ہوتا ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ شجاع صاحب سے ریکیپ لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسی کچھ باتیں ہوئی تھیں؟ جی بالکل اسی طرح کی باتیں ہوئی تھیں اور موسم کے تعلق سے بھی خاصا کلام ہاں، ہوا۔ موسم کی بات تو یہیں سے شروع ہوئی تھی نا۔ بالکل بالکل بالکل، بات نکلی اور پھر نکلتے نکلتے کہاں تک پہنچ گئی۔ موسم تو آج بھی بہت ہاٹ ہے۔ جی بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ بہت سارے پہلو پر پچھلے پروگرام میں کلام ہوا، گرمی کی شدت اور اس موسم کی شدت پر بھی کلام ہوا کہ اس میں کہاں کہاں خیر کے پہلو بھی ہیں جن کو تلاش کرنا چاہیے، اور کہاں کہاں ہمارے انفرادی اور اجتماعی اعمال کے نتائج ہیں کہ ہمارا عالمی کلائمیٹ جو ہے وہ بدلتا چلا جا رہا ہے، یا اس کی جو گرمی کی شدت ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس میں پولوشن کے حوالے سے، نیوکلیر ٹیکنالوجی کے حوالے سے اور دیگر امور پر بھی ہم نے کلام کیا۔ پھر ہم نے چند اصولی باتوں کو بھی جانا کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ تقدیر طے ہے اللہ کے ہاں سے، شر ہو یا خیر ہو، بھلی لگے بری لگے، ہے سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ البتہ بندہ مومن کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اس کا معاملہ بڑا قیمتی ہوتا ہے اور بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اس معنی میں کہ وہ مشکل آتی ہے تو صبر کرتا ہے اور مصیبت پر صبر کرتا ہے، نعمت ملتی ہے تو اس کو اللہ کا فضل سمجھ کر اس پر شکر ادا کرتا ہے۔ اس تعلق سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت سی باتیں ہمیں سمجھائی ہیں، اور ہم نے پیغمبروں کے واقعات کا بھی ذکر پچھلی مرتبہ کیا۔ خود اللہ کے رسول کی زندگی میں مشکلات کا آنا، اللہ کے پیغمبروں میں سے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہم نے کیا۔ البتہ پیغمبروں پر آنے والی مشکلات وہ امت کے لیے تعلیم کا ذریعہ بھی، اور پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں، ان کے تو درجات کی بلندی کا معاملہ ہوتا ہے۔ ہمیں سمجھایا جاتا ہے کئی مرتبہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے مشکلات آتی، اس پر ہم نے پچھلی مرتبہ کلام کیا، تو ہمیں اپنے اندر درو بینی، اپنا سیلف انالیسس کرنے کی، اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ میرے گناہوں کی وجہ سے تو یہ نہیں ہو رہا، میری غلطیوں کی وجہ سے تو یہ نہیں ہو رہا، میرے کچھ برے اعمال کی وجہ سے تو یہ کام بھی ہو رہا، تو اس کا انالیسس ہمیں کرنا چاہیے۔ پھر ہم نے یہ بات جانی کہ آج ہمارے اجتماعی معاملات میں ہم دیکھیں،
ہم نے زراعت کے حوالے سے تعلق کلام کیا، ہم نے ذخیرہ اندوزی کے بارے میں بات کی، ہم نے زکوٰۃ میں ڈنڈی مارنے کا تذکرہ کیا، ہم نے عشر میں ڈنڈی مارنے کا تذکرہ کیا، ہم نے جو ہے وہ اجناس کو روک کر قیمتیں بڑھنے کا انتظام ہوئی، ذخیرہ اندوزی، اس کی ہم نے بات کی۔ یہ وہ کرتوت ہے جس کی وجہ سے مشکلات اور مصائب ہم پر آتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ بندہ اگر زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو اس کے مال کی اللہ تعالیٰ حفاظت بھی فرماتا ہے، اس پر بھی ہم نے کلام کیا۔ پھر ہوتے ہوتے بات یہاں تک پہنچی کہ اللہ کے دین سے رہنمائی بھی لے۔ جہاں ہم مادی اسباب کے تحت معاملات کو دیکھتے ہیں، بھائی پولوشن بڑھ گئی ہے اور انڈسٹریلائزیشن کا دور بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، تو بٹ نیچر ہمارا جو ہے وہ کلائمیٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ٹیمپریچر کلائمیٹ چینج ہوتا جا رہا ہے، ٹیمپریچر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس پر بھی ہم نے کلام کیا۔ مگر ہم نے کہا کہ جہاں مادی امور پر غور و فکر کرتے ہیں وہاں اللہ کے ساتھ تعلق پر بھی تو توجہ کریں۔ آپ نے پروگرام کے آخر میں میٹا فزکس کا بھی ذکر کیا تھا، یعنی قوموں کے کردار کا بگاڑ، لوگوں کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے مشکلات و مصائب کا آنا، یہ میٹا فزکس ہے۔ اور قرآن کریم میں قوموں کی تباہی کا ذکر ملتا ہے جن کے کردار میں بگاڑ پیدا ہوا، شرک بھی آیا، کفر بھی آیا، ناپ تول کی کمی بھی آئی، ہم جنس پرستی کا گندا عمل بھی آیا، یہ قومیں مٹائی گئیں، یہ بھی ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ اور آخری بات ہم نے یہ کی کہ کیا اچھا ہو کہ ہم اپنے معاملات زندگی میں دین سے رہنمائی لینے کی کوشش کریں۔ اور آخری بات جس پر پروگرام رک گیا تھا وہ یہ تھا کہ بھائی جمعے کا ممبر کتنا اہم ہے۔ آپ نے ایک SHO صاحب کا تذکرہ کیا تھا کہ جناب وہ جمعے کی امامت کرتے، میں نے اس کے کیا یہ اچھی بات ہے۔ میں نے ایک نجی ادارے کا ذکر کیا، فیکٹری کا ذکر کیا، ٹیکسٹائل کی فیکٹری ہے جس کے اونر جمعے کا خطاب خود کرتے ہیں، نماز اور خطبہ عربی کا امام صاحب کرتے ہیں اور خطاب وہ کرتے ہیں۔ کوئی بندہ بیٹھنے سے رہے گا؟ سب پہنچے ہوئے ہوں گے۔ ایک بہت بڑے ریاستی ادارے کے ایک سربراہ تھے، وہ خود نماز نہیں پڑھاتے تھے مگر یہ کہ وہ دین کا درد رکھتے تھے، دینی امور کا انہوں نے خیال رکھوایا، اور وہ سب سے پہلے مسجد میں یا پہلی صف مسجد میں ہوتے تھے، کوئی میٹنگ نماز کے ٹائم پر نہیں ہونے دیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ پہلو ہے کہ جس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ اور آخری بات یہاں رکی تھی کہ ریاست کے سربراہ کی ذمہ داری میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ جمعے اور عید کی امامت کا اہتمام کرے، خطبہ وہ دے۔ اور جب ریاست میں رہنے والے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہو جائیں گے تو ہر علاقے میں جو ریاست کا نمائندہ ہوگا بڑا ہوگا، اس کی ذمہ داری ہوگی۔ تو جو حضرات افراد ریاستی مشینری کا حصہ بنے یا بن گئے تو چلے ان کی کوئی دینی گرومنگ اور ان کی اس طرح کی معلومات تو کم، چھوٹا لفظ ہوگا، اس طرح کے علم کے حصول اور اس کو ڈیلیور کرنے کا معاملہ، جیسے کہ ہم جمعے کی بات کر رہے ہیں، یا دینی یا مسائل پیش آئیں تو دین کی رہنمائی وہ اخذ کر سکے اور یا دین والوں سے رہنمائی کو لے سکے، یہ بھی تو بڑا اچھا کام ہے نا۔ یعنی پشاور کی ایک یونیورسٹی، پشاور کے ایک جامعہ میں ایک بڑا اچھا کام ہوا، دینی جامعہ تھی، تو وہاں کے مفتی صاحب بڑے یعنی متحرک شخصیت ہیں، انہوں نے رمضان سے قبل 2-4 سال پہلے کی بات ہے، یہ جو جدید مسائل پیش آتے ہیں نا اور جو علماء کرام سے پوچھے جاتے ہیں، بھائی وہ انہیلر استعمال کر سکتے کہ نہیں، پھر وہ ایک اسپیسر کا معاملہ آ گیا تھا، فلاں انجیکشن لگوا سکتے کہ نہیں، ڈرپ لگوا سکتے کہ وغیرہ وغیرہ، تو اس میں کچھ تو وہ پہلو ہیں جو ڈاکٹرز بتائیں گے۔ تو مفتی صاحب نے یہ کیا کہ ڈاکٹرز کو بھی بلایا اور مفتی صاحب خود بھی بیٹھے اور اپنے مفتیان کرام کو بھی بٹھایا۔ اب جہاں ان کے درمیان کوئی مشکل معاملات آئے تو اب یہ طے ہوا کہ بھائی میڈیکل سائنس کے مسائل آپ بیان کریں، اور جب بتایا جائے گا جی یہ آپشن ہے تو اب یہ حلال ہے کہ حرام یہ دین والے بتا دیں گے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو آن بورڈ لیا جائے، جو ایکسپرٹس ہوں، دین کی رہنمائی بھی آ جائے، اور جو پریکٹیکلی پرابلمز ہے کسی پروفیشن کے اندر، کسی فیلڈ کے اندر، وہ اس فیلڈ کے لوگ بیان کریں گے۔ تو پرابلم وہاں سے آئے گی، حلال حرام کی بحث یہاں سے آ جائے گی۔ تو جن افراد کو ریاستی مشینری کا حصہ بنا دیا گیا یا بنے ہوئے ہیں یا بننے والے ہیں، ان کی اس طرح کی گرومنگ اور پھر اس طرح آن بورڈ لے کر دینی رہنمائی حاصل کرنے کا بھی اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ مگر سب یہ کب ہوگا؟ کب؟ جب ہمارا یہ یقین ہو کہ دین کامل ہے اور دین زندگی کے ہر گوشے کے لیے رہنمائی دیتا ہے، اور ہم نے کل اس بارے میں اللہ تعالیٰ کو جواب بھی دینا ہے۔ یہ یقین اور احساس ہوگا تو یہ کام ہوگا۔ وقفہ لے لیں ناظرین، پھر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات جو ہو رہی ہے آپ یہ نہ سمجھیے کہ ارریلیونٹ یا غیر متعلقہ بات ہو رہی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بڑے ادارے ہیں، اساتذہ اور جو ہمارے لوگ ہیں، ڈاکٹرز، ہمارے بزنس مین، یہ تمام حضرات، انجینئرز، یہ سب، ان سب کے لیے ایک اسلامک
اورینٹیڈ پروگرام شروع ہونا چاہیے سرکاری سطح پر کمپلسری، ماشاءاللہ، کہ جب تک وہ اسلامک اورینٹیڈ کورس جو ہے وہ نہیں ختم کریں گے، پاس نہیں کریں گے اور اس کا ٹیسٹ نہیں ہو جائے گا، اس وقت تک ان کو کام کرنے کی اجازت فیلڈ میں نہیں ہوگی۔ مطلب اسلامک اورینٹیشن ہونی چاہیے، مطلب ایک انجینئر ہے، اس کو جو ہے وہ زمین کے حوالے سے، تعمیرات کے حوالے سے اسلام کا جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے، یہ جو ہم اوپر کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں نا، مطلب ہاریزونٹل وہ ورٹیکل جو ہمارے شہر بڑھ رہا ہے، اس کی اجازت تو نہیں دی گئی نا ہمیں اتنی اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے کی، جی، رسول اللہ نے تو منع کیا تھا۔ ہاں، اور کیا اچھی بات آپ نے بیان فرمائی کہ ایک اسلامک اورینٹیشن کا معاملہ ہو۔ میں آپ کو دل سے ایک بات عرض کروں، یعنی بڑی عجیب بات ہے لیکن ہے پریکٹیکل۔ آج جو ہمارے نظام تعلیم کا حشر نشر ہے، ہم سب کو پتہ ہے کس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ تو آج ایک نوجوان ہے، اس نے چیٹنگ کر کے، کاپی کر کے، پیسے دے کے، ادارے کو بھی آن بورڈ لے کے ڈگری تو نکلوا لی، عین ممکن ہے ملازمت بھی لے لی۔ ہاں کل صاحب اولاد ہوگا اور اولاد کو ہی سوال پوچھ لے، بیسکس کی بات کر رہا ہوں میں، اس وقت جو ضمیر اندر سے کچوکے لگائے گا نا کہ آج اولاد کے سامنے تم جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہو، کل خالق کائنات تمہارے جھوٹ، کرپشن، دغا بازی، رشوت خوری کے بارے میں سوال کرے گا، کیا جواب دو گے؟ یہ میں ذاتی طور پر بعض لوگوں کو دیکھ چکا ہوں کہ ان کے آنسو نکل گئے شرم کے مارے، شرمندہ ہو جاتے ہیں شرمندگی بچوں کے ہو گئی سامنے کہ کل پاس ہوئے تھے کرپشن کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، دغا بازی کے ذریعے، پیسے کھلا کر، اور آج اپنی اولاد کے سامنے بیسکس کا جواب دینے کو ہم تیار نہیں۔ اب توبہ کے دروازے تو کھلے ہیں نا، جو کچھ ہم سے ہو گیا اس پہ توبہ کر لینی چاہیے۔ اب جن حالات میں ہم گر گئے ہیں اب سوچنا پڑے گا اس پر، یہ ایسا نہیں ہے، میں بڑی درد دل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، اب اس پہ سوچنا چاہیے کہ بھائی ہمیں اپنا قبلہ چینج کرنا چاہیے، ہم نے غلط کیا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم بالکل تباہی کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں رجوع اللہ کرنا چاہیے، ہمیں واپس جانا چاہیے، ہمیں توبہ کرنا چاہیے، ہمیں آئندہ کے لیے ایک لاہ عمل اور پلان تیار کرنا چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ دین کی طرف پلٹیں گے، اسی میں ہماری فلاح ہے، ورنہ اب ہماری فلاح کا کوئی اور ذریعہ نظر نہیں آتا صاحب۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اور وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، اس کی سوا کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اچھا، ہمارے ہر شعبے کا لیڈر، ہر شعبے کا لیڈر، اگر استاد ایک کلاس میں پڑھا رہا استاد ہے تو وہ اس کلاس کا لیڈر ہے، اور اس کا جو سربراہ، اسکول کا جو سربراہ، پرنسپل ہے، ہیڈ ماسٹر ہے، وہ پورے اسکول کا لیڈر ہے، جو کمشنر ہے وہ اپنے علاقے کا لیڈر ہے، جو گورنر ہے وہ اپنے صوبے کا لیڈر ہے، جو وزیر اعلیٰ ہے وہ اپنے صوبے کا لیڈر ہے۔ تو یہ جو لیڈران کرام ہیں، یہ اگر رجوع اللہ کر کے اور اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں تو ظاہر ہے جب بڑے لوگ کرتے ہیں تو چھوٹے تو انہیں دیکھیں، لوگ تو اپنے جو ہے حاکم کے دین پہ ہوتے ہیں نا۔ حدیث مبارک ہے، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے ملوک یعنی بادشاہوں کے دین پر ہوا کرتے ہیں۔ اب اندازہ کریں، ایک حدیث مبارک ہے، مشہور ہے، 7 قسم کے افراد کو اللہ عرش کے اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، مراد عرش کا سایہ۔ اور یہ 7 قسم کے افراد میں نمبر 1 پہ کون ہے؟ امام عادل، عدل کرنے والا حکمراں۔ تو اگر آج کا حکمراں، کوئی بھی مسلمانوں کی بات ہو رہی، اگر وہ عدل کرتا ہو، خود پابند شریعت ہو، تو اس عدل کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں کو سہولت ملے گی، کتنے ہاتھ اس کے لیے اٹھیں گے، اور وہ خود پابند شریعت ہو تو اس کا ریفلیکشن نیچے بھی جائے گا۔ بھئی ایک حکمراں خود امامت کرے گا تو اس کے اسٹاف کے لوگ نماز میں نہیں کھڑے ہوں گے، اور یہ امپیکٹ نیچے نہیں جائے گا۔ اور جب وقت نماز ہو تو کوئی میٹنگ نہ ہو تو اس سے امپورٹنس کا احساس نہیں ہوگا کہ پرائرٹی کس چیز کی ہے۔ اور جو حکمراں ہوں، قرآن کریم تو فرماتا ہے نا، سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جنہیں ہم اختیار عطا کریں گے، تمکن عطا کریں گے، نظام صلاۃ قائم کریں گے، نماز ادا کریں گے، مراد نماز کا نظام قائم کریں گے۔ ایک ہے میرا آپ کا نماز ادا کرنا، ایک ہے حکمراں کا قائم کرنا۔
وہ ہے جو سلطنت چلانے والے نماز پہلے وہ پڑھے گا تو پھر دوسرے پہ قائم کرے گا نا. تو جن کو ہم اختیار عطا کریں گے، سورہ حج کی آیت نمبر 41، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے. اور یہ الفاظ آخر میں ختم ہوتے ہیں آیت کے، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، سارے معاملات کا لوٹایا جانا ہے اللہ کی طرف. آج حکمرانی ملی ہے نا، کل جواب دینا ہے. مجھے میرے گھر پہ حکمرانی ملی ہے، مجھے جواب دینا ہے. مجھے ادارے کی حکمرانی ملی، مجھے جواب دینا ہے. مجھے ملک کی حکمرانی ملی، مجھے جواب دینا ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، کئی مرتبہ حدیث سے مبارک پیش کی گئی، بخاری شریف میں ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں سے راعی نگہبان ہے، اور اس کی رعیت میں جو لوگ ہوں گے ان کے بارے میں اس سے سوال ہوگا. شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں، باپ ہے تو اولاد کے بارے میں، آقا ہے تو غلام کے بارے میں، اور حکمراں ہے تو رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. بس ایک جملہ اس میں بہت اہم ہے پوری گفتگو میں، کہ جو حکمراں ہے رعایا کے بارے میں اسے جواب دینا پڑے گا. اب حکمرانی سے مراد جو ہے وہ صدر مملکت اور وزرائے اعظم اور وزرائے اعلیٰ اور گورنر حضرات نہیں ہیں. سربراہ سے مراد جو ہے وہ فیملی کا سربراہ بھی ہے، ادارے کا سربراہ بھی ہے. جو حکمران ہے اسے اپنی رعایا، اور اس کی رعایا وہی ہے جو اس کے زیر نگی ہیں، اس کو جواب دینا پڑے گا. تو جب آدمی کبھی یہ سوچے کہ میں اپنے اعمال کا جواب نہیں دے سکوں گا تو یہ 18 کروڑ اور 22 کروڑ لوگوں کا جواب کہاں سے دوں گا، کیسے دوں گا؟ یہی تو ہم عرض کرتے ہیں، اور جمعے کے خطبات میں عرض کرتے ہیں. کبھی کسی کو احساس ہوتا ہوگا کہ یہ جو 20-22 کروڑ کا میں سربراہ ہوں، ان کے سارے اعمال کا جواب بھی، اور ان پر جو مظالم ہو رہے ہیں ان کا جواب، انہیں جو تکلیفیں پہنچیں اس کا جواب، سب کا جواب مجھے دینا پڑے گا جا کے. اس کو دو اینگل سے دیکھیں. پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم 4-5 افراد کہ اگر سربراہ گھر میں ہوں تو خدا کی قسم ہل جاتا ہے بندہ کہ کل مجھے جواب دینا ہے بیوی کے بارے میں، اولاد کے بارے میں. تو جس پر 25 کروڑ کی حکمرانی کی ذمہ داری ہو یا صوبے کی سطح پر چند کروڑ کی حکمرانی کی ذمہ داری ہو، اس کو سکون سے نیند آ سکتی ہے آرام سے؟ پتہ نہیں کیسے نیند آتی ہوگی، حیرت ہوتی ہے. اچھا، ایک تو یہ اینگل ہے سوچنے کا. دوسرا اینگل کیا ہے؟ اگر اللہ مجھے توفیق دیتا ہے الحمدللہ، اور میں خیر میں آگے بڑھتا ہوں اور اپنی اولاد کو بھی بڑھاتا ہوں، تو یہ اولاد میرے لیے کیا بنے گی؟ صدقہ جاری. صدقہ جاری ہے. گھر میں کوشش کرتا ہوں دین کو پھیلانے کی، دین پر عمل کروانے کی، اور بیوی نیکی کی طرف بڑھتی، تو حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت نیک بیوی، المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی سب سے بڑی نعمت ہے ایمان کے بعد. اچھا، میں مر جاؤں گا تو زندہ رہوں گا تب بھی دعا کریں گے میرے لیے، چلا جاؤں گا تب بھی دعا کریں گے. تو جو چند کروڑ پر صوبے میں، 25 کروڑ پر ملک میں حکمراں ہو، اگر وہ حکمراں ایسا ہے، عادل ہے، مخلوق خدا کا خیال رکھتا ہے، اور ان کے حقوق ان تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے، اور ان کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، یہ 25 کروڑ کی دعائیں نہیں لگیں گی اس کو؟ یہ کتنا بڑا اجر سمیٹنے کا موقع ہے. وہ تو ویسی جنتی ہو جائے گا تو اندازہ کریں اتنی دعاؤں کے ساتھ. جی. تو پہلا پہلو ہے کہ بد دعائیں نہ لو، کیا عذاب کا کیفیت کا معاملہ ہوگا. اور دوسرا پہلو ہے دعائیں لے لو، یہ ہاتھ تمہارے لیے آج بھی کھڑے ہوں گے، تمہارے مرنے کے بعد بھی کھڑے ہوں گے. ناظرین ایک وقفہ لینے پھر آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. کیا اچھا سما ہو اور کیسا خوبصورت منظر ہو، مطلب خواب دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. کیا اچھا سما ہو کہ معلوم یہ ہو کہ سربراہ مملکت صاحب جو ہیں مسلح پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو اگر یہ نظام قائم ہو جائے، ظاہر ہے یہ ایک اسلامی نظام ہے جو ہمارے، اللہ مجھے معاف کرے، ہمارے مزاجوں کو لگا نہیں کھا رہا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ نے تو ہمارے لیے دین اسلام کو بہترین دین پسند کیا، لیکن ہم وہ بدبخت لوگ ہیں جنہیں وہ اچھا ہی نہیں لگ رہا. استغفر اللہ. یعنی بعض مرتبہ تو لگتا ہے کہ ہمارا ایٹیچیوڈ کوئی اسلامی رنگ اظہار نہ کر دے اس کا. بعض مرتبہ بالفعل ایسا لگ رہا ہوتا ہے. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. بہرحال جی، ہم تو جو اصولی بات ہے وہ بیان کر رہے ہیں، اور جن کے پاس ذمہ داری ہے اس وقت حکمرانی، کل کسی کے پاس، آج کسی کے پاس، کل کسی کے پاس. یہ تو آنی جانی چیزیں ہیں نا. زندگی بھی کیا ہے، ختم ہو جانے والی، تو یہ کوئی ہمیشہ رہنے والی تھوڑا ہی. پیسہ آئے گا، لیکن کوئی مجھے یہ بتائے، پیسہ چند لوگوں کے علاوہ جنہوں نے اسٹاک کر کے رکھا ہوا کہ پیسہ، کسی کے پاس پیسہ رکا ہے کبھی؟ وہ آج میری جیب میں ہے، کل شجاع صاحب کی جیب میں ہوگا، پھر شجاع صاحب کی جیب سے وہ ان کی جیب میں چلا جائے گا، وہاں سے رکے گا نہیں، چلا جائے گا. عمر عزیز
بچپن تھا کتنا اچھا تھا، نوجوانی اس سے بھی اچھی تھی، جوانی کے کیا کہنے تھے، آج بوڑھے ہوئے بیٹھے ہیں، ختم ہو گئی سب کچھ. اور اس دوران میں اگر موت آ جائے، کسی مرحلے 5 پہ بھی سالہ دور حکومت ہے، ٹینیور فکسڈ ہے 5 سال کا، اس کے دوران موت نہیں آ جاتی؟ سربراہ مملکت کی جو ہے موت واقع نہیں ہو جاتی؟ ممبرز آف پارلیمنٹ کی موت واقع نہیں ہو جاتی؟ وزیر اعظم کی موت واقع نہیں ہو جاتی؟ تو ٹینیور پورا ہونا تو بعد کی بات ہے، میں پہلے بھی تو مر سکتا ہوں. اچھا، یہ جو اسٹاک کر کے پیسہ رکھا ہوا ہے، اب تو آرام سے کروڑوں نکل آتے ہیں نا گھروں سے لوگوں کے، مطلب 2 فٹ نیچے قبر میں کتنا میرے ساتھ جانا ہے؟ وہ صحیح ہے. وہ کسی نے کہا نا کہ وہ قبر میں کفن میں جیب نہیں ہوتی اور قبر میں تجوری نہیں ہوتی. جی، اور آن لائن ٹرانزیکشن بھی نہیں ہو سکتی. یہ بھی مشکل ہے. اتنی سادہ سی بات ہے نا، یہ اتنی واضح بات. اور مسلمان کے تو بڑی آسان ہے، اور کافر کو اتنا ماننا، یہ سمجھنا کہ موت آتی ہے آسان ہے. کافر بھی مانتا ہے موت آتی، سادہ سی بات ہے نا. خدا کی قسم آج مسئلہ ہے کہ ہم اسلام کو جانتے ہیں، کچھ مانتے نہیں. ابھی آپ نے فرمایا نا کہ اللہ نے بہترین دین قرار دیا، شاید ہم یقین نہیں کرتے اس چیز. اس پہ ہمیں یقین نہیں، اللہ ہمیں معاف کرے، ہمیں یقین نہیں آتا اس پر. یہ ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ. کافر کا مسئلہ الگ ہے، مسلمان کا مسئلہ الگ ہے. ہاں، لوگ کہتے ہیں کہ ترقی نہیں ہو رہی. بھائی کافر ہو جاؤ، ترقی مل جائے گی دنیا میں. استغفر اللہ. کیا فرعون کافر کو ترقی نہیں ملی؟ مال دنیا کا، یعنی کہنے کا مطلب نہیں، اگر ترقی کا معیار یہ ہے بالکل معیار طے کر لیں کہ ترقی کہتے کسے ہیں. جی، تو فرعون کافر ہے، نمرود کافر ہے، قارون کافر ہے، شداد کافر ہے، ابو جہل کافر ہے، ابو لہب کافر ہے. بتائیے آج کی دنیا کے معیارات کے مطابق کیا کم ہے ان کے پاس؟ دولت ہے، حشمت ہے، وجاہت ہے، اقتدار ہے، حکمرانی ہے، لاؤ لشکر ہے، مال ہے، دولت، سب کچھ ہے. ایمان نہیں ہے نا، کفر پہ گئے، انجام دیکھ لو، ناکام لوگ. ہاں. تو لوگ کہتے ہیں بھئی ترقی، پہلے تو ترقی ڈیفائن کر لو. ترقی ڈیفائن اور کر اگر سے بھی دنیا کی چمک دمک کی ترقی ہے تو کافر بن جاؤ، مل جائے گی، اللہ معاف کرے ہمیں. دیکھیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے تو مسلمان بننا پڑے گا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. قرآن کریم کہتا ہے اگر تم غالب ہو جاؤ گے بشرطے کہ تم مومن ہو. إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ. بے شک اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. ہمارا مسئلہ کیا؟ مسلمان ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا. جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ بغاوت کریں اور سرکشی کریں، احکامات کو پامال کریں، دین کے احکامات کو توڑیں، حمیت نہیں نا دین کی، دین ترجیحات میں شامل نہیں. دین اصل میں ترجیحات میں، تو بنیادی طور پہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ کہ دین کی ترجیحات کو اگر ہم گئے، اور یہ حالات حاضرہ کے تناظر میں یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم جن مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں ہم نے سارے تجربے کر کے دیکھ لیے. ہم نے ہر طرف سے جتنی ایفرٹس ہو سکتی تھی، جتنی کوششوں سے کر کے دیکھ لی، نہ ہماری معیشت درست ہو رہی ہے، نہ ہماری سیاست درست ہو رہی ہے، نہ ہمارے حالات تبدیل ہو رہے ہیں، نہ ہمارے سماجی معاملات میں کوئی سدھار آ رہا ہے. ہم ہر طرف سے بگاڑ کے شکار ہیں. اب ایک ہی ہمارے پاس آخری راستہ باقی رہ گیا ہے، وہ یہ کہ ہم رجوع اللہ کریں. عام آدمی سے لے کے سربراہ مملکت تک سب توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں کہ اللہ جو کچھ ہم سے ہوا، ہم معترف ہیں، ہم اعترافی مجرم ہیں، ہم سے یہ سب کچھ ہوا ہے، اقراری مجرم ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں ہم سے گناہ ہوئے ہیں، ہمیں معاف کر دے. پروردگار اتنا رحیم و کریم ہے، وہ تلا بیٹھا ہے معاف کرنے کے لیے. کوئی مانگے تو، کوئی سائل ہو، ہم تو مائل بکر ہمیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی رہ روے منزل ہی نہیں. وہ مائل بکرم ہے، توبہ کر لیں، لوٹ جائیں اس کی طرف. اللہ تعالیٰ سارے معاملات کو اور ہم چونکہ جیسے شعیب صاحب نے کہا ہم تارک قرآن ہیں، اگر ہم قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور یہ طے کر لیں کہ ہم اب اسے نہیں چھوڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ اسے پکڑنے کے نتیجے میں عروج دینا شروع کر دے گا ہمیں. لیکن ہمارا اس پر ایمان ہوگا تب نہ. ہمارا ایمان مستعد تیقن کا معاملہ ہے. اقرار الگ شے ہے، یقین الگ شے ہے. دعویٰ الگ شے ہے، دعوے پر یقین پر اس کا ثبوت الگ شے ہے. آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسلام کو ماننے والے ہیں، مگر شاید ہمارا اس پر یقین نہیں ہے. ہم اسلام کو بہترین دین ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، شاید اس پر ہمارا یقین نہیں ہے. ترجیحات سے پتہ چل جاتا ہے. بچے کی انگریزی کمزور ہو تو کتنی پریشانی،
میتھس کمزور ہو تو کتنی پریشانی، اور اگر قرآن سے دوری ہو تو کوئی پریشانی ہے؟ بچہ اسکول کے لیے نہیں اٹھ رہا کتنا پریشان ہے، بچہ نماز کے لیے نہیں اٹھ رہا کوئی پریشانی ہے؟ یہ افراد کی سطح پر دیکھ لیں، یہیں سے چلیں گے حکمرانوں کی سطح پر چلے جائیں۔ یہ ترجیحات کا مسئلہ۔ اصل میں ہمیں اپنی ترجیحات تبدیل کرنی ہوں گی، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا، اصل مسئلہ یہ ساری چیزیں چھوڑے، صرف ایک کام کرنا ہو، ہمیں اللہ کے بندے بننا پڑے گا۔ ہم اللہ کے بندے نہیں رہے، ہم درہم و دینار کے بندے ہو گئے حدیث کے مطابق رسول اللہ کی۔ حدیث ہے بخاری شریف میں، تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ دینار کا بندہ۔ بندہ تو اللہ کا بننا تھا، مگر مال کی محبت، دنیا کی محبت، جائیداد کی محبت، منصب کی محبت، اقتدار کی محبت، کرسی کی محبت، فیم کی محبت، شہرت کی محبت، یہ بت بنا کر ان کے پیچھے دوڑتے ہیں، اللہ کے احکامات کو توڑتے۔ تو حدیث مبارک میں کہ تباہ ہو گیا درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ۔ اللہ کی بندگی کی طرف آئیں گے، اس کے بندے بنیں گے تو بات سنورے گی۔ اور یہ درہم و دینار کی محبت کم نہیں ہوتی، یہ ایسی کمبخت چیز ہے، یہ اس دولت کی محبت، حالانکہ دولت نعمت ہے اللہ کی، اگر اسے نعمت کے طور پہ بڑھتا جائے، اللہ جتنا دے اس میں سے اللہ کی راہ میں دیا جائے تو یہی نعمت ہے، اور اللہ اگر دے اور اسے ذخیرہ کر لیا جائے اور جائز و ناجائز طریقے سے اس کی ڈھیریاں لگا لی جائیں تو یہ پھر سانپ بچھو بن جائے گا۔ پھر اسی کے بارے میں قرآن نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ جی بالکل، اس الہاکم التکاثر، یہ کثرت کی خواہش نے تمہیں غافل کر ڈالا، وہی معبود کس کو بنا دیا؟ درہم دینار کو، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبر جا دیکھی۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، اور صحابہ کرام کو یہ احادیث سورہ تکاثر کے ساتھ ہی حضور نے سکھائیں۔ ایک حدیث کیا ہے؟ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا مال کیا ہے؟ کھایا ختم، پہنا پرانا ہو گیا ختم، مر جائے گا تو پیچھے ورثہ میں چھوڑ جائے گا، اس کا ہے کیا آخر؟ اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ بندے کو ایک وادی بھر کر سونے کی مل جائے، ا ویلی آف گولڈ، ایک پوری وادی سونا بھر کر مل جائے تو کہے گا ایک اور مل جائے، ایک اور مل جائے گا، کہے گا ایک اور مل جائے۔ آپ نے فرمایا اس کی پیٹ کی ہوس کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ یہ ہوس نہیں ختم ہوتی، جو کہتے ہیں نا یہ جو ہے نا حل میں مزید، مجھے اور ملے مجھے اور ملے، یہ ہوس جو ہے یہ قبر کی مٹی سے ختم ہوتی ہے۔ پیٹ بھرتا ہے قبر کی مٹی میں جائے گا۔ اللہ مجھے بھی ہدایت دے اور ہم سب کو ہدایت دے۔ یہ اصل میں ساری گفتگو اصل میں درد دل کے ساتھ ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ ظاہر ہے ہم اور آپ سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ کبھی کبھی یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر ہمیں یہ خیال آیا ہے کہ یار غلطی ہو رہی ہے تو سب سے شیئر کرنا چاہیے کہ بھائی غلطی ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کسی کو احساس ہو جائے کہ غلطی ہو رہی ہے اور کوئی رجوع کر لے تو ہو سکتا ہے ہمارا بھی معاملہ نبٹ جائے، ورنہ ہم اپنی کشتیوں میں خود ہی سوراخ کر رہے ہیں اور سب ڈوبیں گے تو ساتھ ہی ڈوبیں گے۔ اس لیے جس کو احساس ہو رہا ہے اس سوراخ کو بند کرنے کا، وہ اس احساس کو آگے بڑھا لے۔ میرے خیال ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ میں شجاع صاحب سے آج کی حدیث ہدیہ کروا دوں، پھر اب سے رخصت ہوتے ہیں۔ توبہ ہی کے تعلق سے بڑی پیاری حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم الخطاؤن وخیر الخطائین التوابون، سارے کے سارے بنی آدم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، مگر بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیں۔ تو اللہ کو توبہ پسند ہے۔ اللہ ہمیں انفرادی اور اجتماعی سطح پر سچی پکی توبہ اور اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، صلی علی سیدنا و مولانا